الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك یا حبیب اللہ. ان مبارک ایام کے اندر میں مبارک محفلوں کے انعقاد کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا. یہ مبارک ایام اس معنی میں ہے کہ جیسا ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، جس کا انتظام اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ قیامت تک وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے خلیل اور حضرت اسماعیل ذبیح جو کیے تھے، اس کی یاد قیامت تک کے لیے امت کو کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں امت کو تربیت کا مہینہ بنا دیا. رمضان کا مہینہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مہینہ ہے، لیکن یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے بالخصوص یہ تربیت کا مہینہ ہے. تربیت کا مہینہ اس معاملے میں کہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو پیغام عطا کیا اور امت مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نظام دین اور شریعت کی صورت میں امت کو عطا فرمایا، اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم اور آپ کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مکان پر حج کے لیے بلایا اور وہ میدان عرفات کے وقوف عرفات کے لیے پہنچیں گے اور حج کا عمل پورا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ان اعمال کی روحانیت سے ہم سب کی زندگیوں کو بھی مستفید فرمائے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اپنے بندوں پر مہربان ہیں. وہ کمزور بندوں پر، ناتوان بندوں پر اگر اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو وہ فقیر بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے، تو ان بندوں کی نوازشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں رکھتا، بلکہ باکمال لوگ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے وہ جن اعمال کو کر کے جو روحانیت اور جو مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ان بندوں پر فرماتا ہے. کن بندوں پر؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سارے عام بندے، بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت صرف ان بندوں پر جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے اور جو اپنی بے ثباتی کا اظہار کر دے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے خدا کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اپنے آپ کو بے حیثیت قرار دے. اور یہ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا: وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ، کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو. فقیر کس کو کہیں گے؟ فقیر اس کو کہیں گے جو اپنی خیرات کا حق بھی نہ سمجھے. فقیر اس کو سمجھیں گے جو کہ اپنے آپ کو بھی محتاج کل سمجھے. فقیر اس کو کہیں گے کہ جس کا آگے اور پیچھے کوئی سہارا نہ ہو. فقیر انہی کو سمجھا جائے گا. یہاں پر دھوکہ نہیں کھانا کہ عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ
بات یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ نے جہنم کیوں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں غضب کیوں ہوتا ہے، بندوں پر آرام اور پریشانیاں کیوں آتی ہے، دنیا کے اندر میں بندے پریشان کیوں ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیں کیوں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کیوں رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں کیا ہے، جبکہ شریعت کی صورت کے اندر میں یہ ساری بات معلوم ہو جائے گی کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال میل سے پاک ہو کر اس کا مال اس کے عذاب سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بندے مجھ سے مانگتے ہیں، اگر وہ بندے مجھ سے مانگے تو میں ان کی بلا اور مصیبتوں کو دور کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا نظام ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں قربانی کا معاملہ ہے، اس طریقے سے عمر میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کے اوپر خدا پاک نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ یہ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائے، تو اب اس کے بھی مقابل کے اندر یہ بات حدیث پاک کے مطابق میں اس لیے کہ جو ظاہری طور پر ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، ہم سے یہ جرم ہوا، ہم سے یہ خطا ہوئی کہ ہم نے حقیقی دین سمجھنے کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ دین کے ظاہر کو انعامات کی صورت میں ہم نے دین سمجھ لیا، لیکن کوئی صاحب دین کے ساتھ میں اگر دین کو سمجھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی دین عطا فرما دیتا۔ دنیا میں ہمارا ذوق ہر چیز کوئی کوالٹی کو حاصل کرنے کا رہتا ہے کہ سونا لیے تو اصلی، چاول لیے تو اصلی، کپڑے لیے تو اصلی، اور دوائیں لیے تو اصلی، کھانا کھائے تو اصلی، لیکن دین کے معاملات کے اندر میں جن کو اللہ نے اسلام اصلی عطا کیا، لیکن یہ اتنے بڑے ناقدر ثابت ہوئے خدا کی نگاہ کے اندر میں، دین کو اصلی حاصل کرنے کی طلب ان میں نہیں رہی۔ جو ہم نے سمجھ لیا اس کو دین سمجھ لیا، جو دین سمجھا دیا اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ جو بھئی یہ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں نماز میں فرض اور اہدنا الصراط المستقیم کہ تم تک جو دین پہنچے گا وہ تو سمجھا سمجھایا ہوا اور سمجھانے والا سمجھنے والا ہوگا، لیکن حقیقی دین کو تم ہماری ذات سے طلب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابند کر دیا تھا کہ تم ہم سے اس بات کی طلب کرو کہ ہم تمہیں اصلی دین عطا کریں گے، اس لیے کہ دین ہم نے تمہیں دیا، لیکن اصلی دین کی پہچان کو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بڑے بندے تو نماز پڑھتا ہے، چاہے احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ پر نماز پڑھے، یا وفوق عرفات میں پڑھے، یا مزدلفہ کے اندر میں پڑھے، یا میدان مینا میں پڑھے، لیکن جو بھی نماز پڑھے گا وہاں پر تمہیں یہ بات دعا کرنے کا اللہ نے حکم کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ چلو عام مفسروں کے جو تم نے اور ہم نے سنا اور سمجھا ابھی تک اس معنی کو لے لیں کہ مولا ہمیں چلا سیدھے راستے پر، تو قرآن نہیں ہے، دین اور شریعت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز سیدھا راستہ نہیں ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں منگوا رہا ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو منگوا رہا ہے سیدھا راستہ، تو دین نہیں منگوا رہا ہے بلکہ دین کی حقیقت کا وجدان منگوا رہا ہے کہ مولا ہمیں دین کی سچی سمجھ اور دین کا صحیح راستہ عطا فرما، کیونکہ دین کے نام پر تیرا سمجھا ہوا راستہ اصلی ہے، اس کی سرحد نہیں ہے، جو تجھے سمجھایا گیا ہے، جو اور راستوں سے سمجھا دیا گیا، دین اور دین اور دین اور دین، دین سمجھو دین سمجھاؤ، دین سمجھو دین سمجھاؤ، سمجھنے اور سمجھانے کی چکر میں ایسا پڑا کہ دین کی اصلیت کو خدا سے مانگنا یہ بھول گیا۔ اسی کو کہا غیر المغضوب علیہم۔ غیر المغضوب علیہم کیا ہے؟ کہ وہ یہودیوں نے جو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات کی صورت میں جو دین ملا تھا، انہوں نے اسی دین کو دین سمجھ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ دین تو تمہیں ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن ہمارے دین کا اصل راستہ تم ہم سے مانگو۔ جب اللہ نے دین کے اصلی راستے کے مانگنے کے لیے ہر دیندار کو بھی اس بات کا پابند فرما دیا، یہ کوئی پڑھے عام مسلمان پڑھے یا بڑا دیندار پڑھے کہ متقی
متقی اور پرہیزگار پڑھے یا وقت کا ولی اور قطب و غوث الابدال پڑھے تو اپنی نماز میں اللہ کے سامنے کیا دعا کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا یہ نہیں جانتا؟ لیکن پتہ یہ چلے گا کہ کچھ رمز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت شریفہ میں۔ یہ آیت شریفہ اللہ تعالیٰ نے جو پڑھنے کو واجب قرار دیا نماز کے اندر میں اہدنا الصراط المستقیم، اور یقین مانو میرے بچوں، اگر اہدنا الصراط المستقیم کو اگر سمجھ جاؤ اور امت کو اگر اس کو کوئی سمجھانے والا صحیح اگر نمائندہ مل جائے تو پھر ساری طریقت سمجھ میں آ جائے گی، سارے آل رسول کا نظام سمجھ میں آ جائے گا، اور سارے اولیاء کا نظام سمجھ میں آ جائے گا، سارے جنت پاک کا نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ اس رخ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج امت دنیا میں گمراہ ہے، اگرچہ کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہے، ان کے پاس میں نمازیں ہیں، ان کے پاس میں مسجدیں ہیں، ان کے پاس میں مدرسے ہیں، ان کے پاس میں تقریریں ہیں، اور ان کے پاس میں تحریریں ہیں، ان کے پاس میں تصنیفیں ہیں، ان کے پاس میں تفسیریں ہیں، اور دین کے سارے نظام ہیں، لیکن حق دین سے کہ جو رمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ایمان والوں کو بتانا چاہا تھا کہ دین تو ہم نے تمہیں دے دیا، لیکن حقیقی دین کی پہچان اور حقیقی دین کا رخ اور حقیقی دین جو ملے وہ صرف ہمارے دینے سے ملے گا، اس لیے تم اس کو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو۔ مانگ رہے ہیں ہم تو پیر سے مانگتے ہیں، مولانا مفتی صاحب سے مانگتے ہیں دین کو، ہم تو کتابوں سے مانگتے ہیں، مسلک اور جماعتوں سے مانگتے ہیں، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ اب جو دینے والے ہیں وہ اپنے اغراض کے ساتھ میں قرض کی بنیادوں پر دیتے ہیں۔ دین دے کر تم کو دنیا لے، اور دین دے کر تم سے ہدیہ اور نذرانے لے، اور دین دے کر تم سے قدم بوسیاں اور عظمتیں اور عزتیں لے، تو وہ دینے والے کہاں ہیں؟ وہ تو لینے والے ہیں۔ دینے والا رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انتم الفقراء، کہ میرے بندو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کے حق کو بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں جب حق عطا کروں گا تو پھر تم کو وہ صحیح دین ملے گا، ورنہ کتابوں کا دین مل جائے گا اور تمہاری سمجھ کا دین یا تمہارے سمجھائے ہوئے دین کو تمہارا دین مل جائے گا۔ اگر تم نے حقیقی دین کو مجھ سے لینے کی اپنی خیرات مجھ سے مانگنے کے لیے تم نے میرے سامنے اپنے آپ کو فقیر نہیں بنایا، اپنے آپ کو فقیر نہیں بنایا، تو پھر تم کو حقیقی دین نہیں ملے گا، صورت کا دین مل جائے گا، سمجھانے والوں کا دین مل جائے گا، آمیزش والا دین مل جائے گا، مکسچر دین مل جائے گا، ڈوپلیکیٹ دین مل جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقی دین میں تمہیں عطا فرماؤں تو رب العالمین کہتا ہے کہ انتم الفقراء، کہ پہلے فقیر بنو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنا حق نہیں جتاتا، اور فقیر وہ ہوتا ہے، فقیر کے لیے یہ بنیادیں ہیں، یہ ضروریات ہیں کہ وہ اپنا حق نہیں جتاتا، اور وہ اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا، اور وہ اپنے آپ کو آگے اور پیچھے کو تمنا نہیں رکھتا، بلکہ فقیر بن کر سخی کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے۔ ہم پڑھے اللہ کے سامنے، ہاں دنیا کے لیے پڑھتے ہیں، بیمار ہو جائے تو صحت کے لیے پڑھتے ہیں، دنیا بگڑ جائے اور برباد ہوتی ہوئی نظر آ جائے تو اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ دنیا کے تو فقیر ہے، لیکن دین کے معاملات میں ہم بالکل بے نیاز ہیں، جو ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ دین تو تمہیں میں نے دے دیا، ظاہر کا دین، لیکن حقیقی دین ملے تو میں نے شرط لگا دی کہ سب سے پہلے تو میرے فقیر بنو۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا فقر قبول ہو جائے گا تو پھر فقیر کو تکبر راس آتا ہے؟ ہمارے اندر میں نہیں ہے تکبر، ہم نمازی ہیں، ہم علم والے ہیں، ہم بیان کرنے والے ہیں، ہم مرید ہیں، ہم پیر ہیں، ہم تفسیر کو پڑھنے والے اور جاننے والے، ہم دین کو سمجھنے والے، ہم قربانی دینے والے، ہم حج کرنے والے، پھر متکبر فقیر ہو سکتا ہے؟ ہم تو فقیر ہی نہیں بن سکے۔ اس لیے دین کے حق کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ سے، یہ خدا کی بارگاہ سے دین کو لینے کا راستہ بتا رہا ہوں، یہ صوفیہ اکرام کا یہ کوئی روایتی راستہ نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر حق و ایمان ہے تو دل سے اپنے دل کو پیارے کو صاف کر کے خدا کی بارگاہ کا سچا فقیر بننے کی کوشش کرو۔ خانقاہیں، پیری مریدی، راہ طریقت، یہ خدا کا سچا فقیر بنانے کا راستہ ہے۔ فقیر نہیں بن سکا
لگا تو ابھی اللہ کی بارگاہ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا حق جتاتا ہے. اے کمبخت نماز پڑھ کے تکبر کرتا ہے, ذکر کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے, قربانی دے کے متکبر بن جاتا ہے, اور حج کر کے اپنے آپ کو حاجی سمجھنے کا حقدار سمجھ لیتا ہے. تیرے اندر میں تو کبر ہے. دو پیسے کی بھی کبر کے ساتھ میں نہیں مل سکتی. تو خدا اپنے دین کا حق کسی متکبر کو دے گا. دین کا رخ بدلا ہوا ہے. آج کیا بدلا ہوا ہے؟ دین کا رخ بدلا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جو عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم عمل والے ہیں, ماشاءاللہ ہم علم والے ہیں, رخ بدلا ہوا نہیں ہے. جہاں سننے کو ملے گا, جہاں سمجھنے کو ملے گا, سب کہے گی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میں تو اتنا کیا ہوں, اتنا دیندار ہوں, دوسرے تو اتنے بھی دیندار نہیں ہے, دوسرے تو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے, ماشاءاللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, اور ماشاءاللہ دوسرے تو بیچارے نسبتوں سے بھی وابستہ نہیں ہے, میں تو مرید بھی ہوں, میں تو پیر بھی ہوں, میں تو خانقاہ سے بھی وابستہ ہوں. یہ کبر تجھے خدا کی بارگاہ میں فقیر بننے سے روکے گا. 2 روپے کی خیرات کبر کے ساتھ میں فقیر کو نہیں مل سکتی. مل سکتی ہے 2 روپے کی خیرات کبر کے ساتھ میں نہیں مل سکتی. تو اے مرید, اے اہل خانقاہ, میرے مخاطب کوئی دوسرے نہیں ہیں. تم کو ہم کو جو اعمال کا کبر ہے وہ کبر کے ساتھ میں خدا کی بارگاہ سے دین کا حق ملے گا. شرط اول ہے کہ اپنے آپ کو فقیر بناؤ. اور فقیر کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ کسی صورت سے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. کبر کا شائبہ بھی اس کے اندر میں نہیں رہے گا. وہ اپنے کو حقدار بھی نہیں سمجھے گا کہ میں انٹرنیشنل فقیر ہوں, 5000 کی رسید پھاڑو, فقیر کو خیرات ملے گی. اس لیے دین کی راہ میں انتم الفقراء واللہ غنی کہ سب سے پہلے میں دین کا حق, دین تو قرآن کی صورت میں, ظاہر کی صورت میں سب کو ملا ہوا ہے. تو ہم کیا جانتے ہیں؟ یہود و نصارہ اسکالر سے شریعت کے بخاری اور مسلم کے, کہاں تجھے بخار آئی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کا, اور کہاں اپنے علم کے اوپر حماقت کر رہا ہے. حماقت والے اور کبر والے اور تکبر والے اس سے پہلے اپنے دین کے معاملات میں غسل کر بغیر غسلی ہوتے ہوئے ماسٹری کیسے عمر ہوگی. اور تیرے دین کا اصول کیا ہے کہ اپنے کبر سے اپنے آپ کو نکال. تو اللہ کا فقیر سمجھ, اور اللہ کے فقیر سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر میں نے ایک بات جو عرض کر دی کہ فقیر کے لیے فقیرانہ شان ضروری ہے, فقیرانہ صفات ضروری ہے. اور فقیر کے لیے کہ اس کے اندر میں کبر نہیں ہوتا. کبر کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی آپ کے سامنے آیا, روپیہ مانگا اور یوں سینہ تانا, تو آپ دیں گے روپیہ اس کو؟ نکالا ہوا روپیہ جیب میں رکھ لیں گے, کہیں گے کہ جاؤ صحت مت ہو کے محنت مزدوری کرو, اس کے بعد میں خیرات ملے گی. تو مسلمان کتنا غافل ہو گیا, ہم کتنے غافل ہو گئے کہ اپنی نمازوں کی اکڑ, اپنے دینداری کی اکڑ کے ساتھ میں ہم خدا کے دین کا حق حاصل کر سکتے. توبہ کرو اس راستے سے, اس سے دین کا حق نہیں ملے گا, دین مل جائے گا. منافقین بھی تو دین پر چلتے ہیں, اور منافق بھی تو دین پر چلے تھے. یزید بھی تو دین پر چلے ہیں, اور یزیدیت والے بھی تو دین پر چلتے ہیں. حق دین ان کو نہیں ملتا. دین جو ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو فقیر بنائے. اور فقیر کی علامت اور پہچان کیا ہوتی ہے؟ فقیری کو سیکھنا ہے تو عہدوں پر بیٹھ کر نہیں سیکھا جاتا, تعلیم کی ڈگریوں کی چمک اور دمک کے ساتھ میں نہیں سیکھا جاتا. فقیری کو سیکھنا ہے تو فقیروں کی صحبت میں سیکھا جاتا ہے. کہاں سیکھا جاتا ہے؟ فقیروں کے ماحول میں فقیری کو سیکھا جاتا ہے. جاؤ فقیروں کی صحبت میں اختیار کرو, ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اگر تمہارے دل کے اندر میں اگر طلب پیدا ہو جائے گی تو وہی فقیر ہوں گے جو حق کا راستہ تمہیں بتا دیں گے. امت کو تو کاٹ دیا گیا اور کیا آسانوں پر جانے سے, ارے وہاں پر تو فقیری کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. اور تم کو سمجھ میں آئے گا, تمہارا دل کہاں سے, دل کو فقیری کے لیے تم آگے بڑھاؤ گے. اگر تمہارے لیے ضرورت ہوگی تو وہاں پر ایسے ان کے آسانوں پر آنے والے جو دکھنے میں کچھ نہیں ہوتے, جن کو تم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ مانگنے والے ہیں, یہ فقیر ہے, لیکن وہی فقیر تیرے دل کو وہ فقیری کے وظیفات سے سکھا دیتے ہیں. مگر جانا تو چھوڑ دیا نا ہم تو مکار بنے ہیں, ہم کو تو ضرورت نہیں ہے, ہم کو تو دین کے اوپر اترانے والے ہم بن گئے, اپنے اوپر جھکوں کے اوپر تکبر کرنے والے بن گئے. ارے فقیر بن, اپنے گردن کو جھکا. ارے تیرے شریعت کا بھی غسل صحیح نہیں ہوا اور
میری شریعت کا اصول یہ کہ اپنے کبر سے اپنے آپ کو نکال، تو فقیروں کی فہرست میں آ جا، اور فقیروں کی لائن کے اندر میں آئے گا تو تجھے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کر فقیروں کی خدمت. یہ فقیر فقیر دکھتے ہیں لیکن یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں. مرتبہ چاہتا ہے تو کر ان فقیروں کی خدمت، کر ان فقیروں کی خدمت. کا کیا مطلب ہے؟ فقیروں سے دل نہیں رکھتا نا، خیرات دے کر یہ سمجھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں، مانگنے والے اور لینے والے، لیکن نہیں، ان فقیروں سے وہ راستہ بتائیں گے کہ فقیری کس کو کہتے ہیں. اس لیے ان آثاروں پر حاضری طلب کے ساتھ میں دیا کرو. امت کا تو رخ بدل گیا، امت ان آثاروں پر نہیں جا رہی. یہ بات نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ امت کو آسمانوں سے کاٹ دیا گیا، امت نہیں جا رہی. نہیں، گزشتہ زمانوں کے مقابلے میں اگر کسی کو آج بھی دیکھنا ہو تو حضرات یوسفین کی بارگاہ میں چلے جائے. حضرات یوسف بابا شریف بابا کے اس کے موقع پر ہزاروں انسان وہاں پر اس دن کو حاضری دے رہے ہیں. کیسے کیسے دنیا کے بڑی سند رکھنے والے آئیس آفیسر اور بڑے بڑے دنیا کے کروڑپتی اور اربپتی. ارے تیرا تکبر تیرے ایسی گھر کی وجہ سے حق سے تجھے محروم کر رہا ہے. لعنت ہے تیرے اوپر. تیرے علم اور تیرے عمل کا تکبر ان بزرگوں اور فقیروں کی چوکھٹوں سے تجھے روک رہا ہے. گمراہ ہو گیا ہے تو. اگر ان آسانوں کے اوپر جاؤ سچی طلب کے ساتھ میں، تو پھر سچی طلب کے ساتھ میں تو اپنے گھر سے نکلو تو پھر وہاں پر سارا نظام کو سیٹ کریں گے. لیکن جانے والے بھی جا رہے ہیں بہت، لیکن نیت کیا ہے؟ جاؤ ڈوری بندو، تاکہ بندو، مرادیں مانگ لو. اولاد کا مسئلہ، بیوی بچوں کا مسئلہ، دکانوں کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، یہ مسئلہ، اولیاء کے آستانے اور پھر خانقاہیں تو ہم کو اپنی پریشانیوں میں یاد آتی ہے. کیا اس کے لیے خدا نے رکھا ہے ان نظاموں کو، خانقاہ محمدی یا پھر اولیاء کے آستانوں کو صرف دعوتوں گیارہویں کے لیے یا پھر لنگروں کے کھانے کے لیے یا پھر اس کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ ان مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح بندگی کا نظام دینے کے لیے. اب کہو اولیاء کے آستانے معرفت کے دروازے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے حقیقی پہچان کے دروازے ہیں. بغیر ان دروازوں سے، ان چوکھٹوں سے جڑے ہوئے اللہ کے حق کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. یہ مسلمان تو جماعت اور مسلکوں سے اور اپنے استادوں سے، اپنے دینداروں سے جڑ گیا. کرے دینداروں کی قدر، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. لیکن حق وہاں نہیں ملے گا. حق کے لینے کے لیے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مقید کیا قرآن مجید کے مطابق میں کہ دین کا حق تو ہم ان کو عطا کریں گے. ان کو عطا کریں گے جو ہماری بارگاہ میں فقیر بن کر حاضر ہو. اور فقیر کہاں بنے گا؟ فقیر کہاں بنے گا؟ فقیر تو بنے گا اولیاء کی بارگاہوں میں. یہ جا کر وہاں پر اپنے تکبر، اپنے عجب و انانیت سے دور ہو کر وہ کہے گا کہ ہاں، کہ دنیا کی حکومت اور دنیا کے بادشاہوں کے وقت اور ان کی بادشاہت حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن آج بادشاہتیں کس کی چل رہی ہے؟ کہ بڑے بڑے دنیا کے متکبروں کا سر لیا کر ان کی چوکھٹ پر جھک رہا ہے. کیوں یہ نہیں ہے حق کی پہچان؟ جو بظاہر مسلمانوں پر اسلام کا دشمن جن لوگوں کو کہتے ہو، لیکن وہ تمہاری دشمنی کرتے ہیں، تم کو اپنے ملک سے نکالنے کے پلان بناتے ہو. لیکن یہ تمہارے لیے مسلمانوں عبرت نہیں ہے. یہ منبر و محرابوں کو سجانے والوں کے لیے رخ نہیں ہے کہ جو تم کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں لیکن وہ پھول کی ٹوکریاں لے کر ان کی چوکھٹوں پر اپنے ماتھوں پر بیچتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں قلیلی آج جاؤ حضرت یوسفین کی بارگاہ میں، عرس شریف کا موقع ہے، وہاں پر خیرات بٹ رہی ہے. اور وہاں جانے والوں کو کیا خیرات ملتی ہے؟ جو ان کی محبت میں جائے. امت جا رہی ہے لیکن اپنی دنیا کی محبت میں اولیاء کے آستانوں پر جا رہی ہے. یہ تو غلط رخ ہو جائے نا کہ صرف دنیا لینے کے لیے ان کے پاس میں جانا. وہ آل رسول ہے، وہ دنیا کے خیرات بھی دے دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن وہاں جاؤ تو کس لیے؟ وہاں پر جاؤ تو فقیری لینے کے لیے جاؤ، خیرات لینے کے لیے جاؤ، بھیک مانگنے کے لیے جاؤ. کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ تیرے دوست ہے، تیرے دوست کے پاس میں تیری حق ہدایت دینے کے لیے ہم آئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا اس آیت کا منشے کا پورا کرنا فقیر بننے کے لیے اولیاء کی چوکھٹوں پر حاضری ہے. میرے بچوں،
وہاں جب جاتے ہیں سچی طلب کے ساتھ میں تو پھر جو جیسی نیت کے ساتھ میں جاتا ہے وہاں کا پورا نظام سیٹ ہوتا ہے، بتا دیا جاتا ہے وہاں کے نظام کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی قیامت تک اس نظام کو بھی اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑے رکھے، کبھی بے نیاز نہیں ہونا، اور ان کے دروں پر حاضری سے مردودوں کے بدعقیدوں کے کہنے کی وجہ سے ارے تجھے روزانہ اپنے آفس کا چوکھٹ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تجھے فائنینسیئر کا در یاد آتا ہے، تجھے بنیوں کا اور سود کے لین دین کرنے والوں کی محتاجی ان کے سامنے اپنے تقاضوں کو رکھنا یاد آتا ہے، لیکن وہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے خدا نے ان کو وہاں بٹھایا کہ جو تمہارے فقیر بنیں گے وہ ہمارے فقیر ہے، جو تم سے مانگیں گے ہم ان کو عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہوا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہا اللہ نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، بتاؤ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ امت میں انرجی پیدا کرا دیا گیا اولیاء سے، انعام یافتہ بندے کس کو کہیں گے؟ ثابت کرے کوئی میرے سامنے کہ کسی مسلک اور کسی جماعت اور کسی انسان اور کسی علم والے کسی عمل والے کو نہیں۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن سے راستہ پوچھو نا۔ آج مسلمان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ دین میں کوالٹی کو یہ حاصل کرنے کی بے فکر اس کے اندر میں آ گئی ہے، اور فائدہ اٹھا کر قوم اور لوگوں نے اور دین کے لیڈروں نے ان کے روح کو موڑ کر حق سے راستے کو موڑ دیا۔ اولیاء کے پاس میں جانا بدعت ہے، اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہے۔ اچھا شرک تو بڑا مشرک ہے، بیوی کو کہتا ہے کھانا دے، اولاد کہتی ہے باپ کو خرچہ دے، تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو دن میں تو صبح سے شام تک تو شرک کرنے والا غیر اللہ سے مانگنا، اس شرک اولیاء کے پاس میں جانے والے کو منہ پر تماچا مار کر بتاؤ کہ تو 24 گھنٹے کا مشرک ہے، ہم تو 1 گھنٹے کے لیے اولیاء کے آستانوں پہ جا کر کہہ دے تو ہمیں مشرک، لیکن کوئی برباد کی بات نہیں۔ وہاں پر جا کر ان سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم دنیا نہیں مانگتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حق ان کی چوکھٹ پر رکھا ہے، دین کے حق کو مانگنے کے لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور جو سچا طالب بن کر کے آستانوں پر جا رہے ہیں لوگ، لیکن دنیا کی محبت لے کر جا رہے ہیں۔ میرے بچوں، میرے خلفاؤ، ان اولیاء کے پاس سے بھیجو، خود بھی جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاؤ، لیکن کیا رخ ہو ان کا رخ وہاں پر جا کر دنیا نہ ہو، بلکہ ان کے در کی چوکھٹ کی خیرات ہو کہ یا تاج الاولیاء آپ کی محبت میں ہم آئے ہیں، اور آپ کی محبت میں ہم نے ان لوگوں کو لے کر آیا ہے، پھر دیکھو وہ کیسا نظام بنائیں گے، اپنی نظروں سے تمہارے سر کی آنکھوں سے تمہیں بتا دیں گے۔ اولیاء کے پاس میں جاؤ تو فقیری سیکھنے کے لیے جاؤ، وہاں پر جا کر شاہی مت بنو، وہاں ان کے در کے سامنے نیچے بیٹھ جاؤ، ان فقیروں کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ، اور در کے بھکاری بن کر تو پھر وہ اپنی آستانوں سے تمہیں صفت فقیری عطا کریں گے۔ اور سمجھنے کے لیے ان کے بارگاہ اور ان کے آستانوں کے اندر میں صرف تھیوری کلاسز نہیں ہے، وہاں لیکچرارز کا اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا، خانقاہوں کا نظام بیانہ کرنے والوں کا، اچھلنے کودنے والوں کا، اور ملان و تان کرنے والوں کا، امت کو جہنم میں بولنے والوں کا، مسلک اور جماعتوں کی لڑائیوں کا نظام نہیں ہوتا آستانوں کا۔ وہاں پر کس کو دھمکاتے ہیں؟ وہاں پر ہر ایک کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں؟ سب کو بلا کر نوازتے ہیں، اور جو ان کے نام پر جائے اور جانے والے بھی اپنے دل میں چور رکھ کر دنیا لینے کے لیے جائے تو ان کی نظریں تو تاڑ لے گی کہ یہ ہمارے پاس میں نخرے کرنے کو آیا ہے۔ ارے جو خیرات تمہارے گھروں پر رکھ کر ہم تم تک پہنچاتے تھے، اس خیرات اور دنیا کو لینے کے لیے ہمارے پاس بھی کیوں آئے؟ ہمارے پاس میں آئے تو ہماری محبتوں میں آؤ۔ اس لیے میرے بچوں، یہ خناس اپنے دماغوں میں سے نکال دو۔ خانقاہ محمدی کے خلیفہ اور خانقاہ محمدی کے مریدوں مریدان کے لیے یہ چیز بہت غلط ہے کہ اولیاء کے آستانوں کو بھی تم اپنی دنیا کی محبت اور دنیا کے بنانے کے لیے ان کے پاس میں جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرا ہر مرید اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو، ہر انسان کو اولیاء کے آستانوں پر انسانوں کو بھیجے۔ اور کس لیے بھیجے؟ دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ان کی محبت میں بھیجو۔ جب ان کی محبت میں بھیجو گے تو جو تمہاری محبت میں، تمہارے گھر کی تقریب میں اگر کوئی آ جائے، محبت میں جو آئے، عام دعوت میں جو آئیں گے، ان کو تو خود ہی سے جا کر جمع غفیر میں کھڑے ہو کر دھکم پکی میں جا کر بینچ سنبھال کر بیٹھ کر کھانا پڑے گا کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے۔ لیکن تمہارے محبت میں جو تمہارے مہمان آئے،
ان کو اپنے کھانے کی ڈنر کی فکر کرنا پڑے گا یا آپ خود ان کے کھانے کی فکر کرو گے؟ کون کریں گے؟ تو محبت میں آنے والوں کا یہ مقام ہوتا ہے، اولیاء کے پاس سے ان کی محبت ان کی چوکھٹ پر جاؤ اور جا کر کہو کہ سرکار تاج الاولیاء، سرکار حضرت یوسف یا غنی نواز، آپ کی چوکھٹ پر ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں، تو پھر وہ تمہارا خیال کر کے تمہیں دین کا حق ادا کریں گے، اور حق دینے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ حق کے لیے میں نے جو قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھ کر سنائی، انتم الفقراء واللہ غنی، کہ سب سے پہلے بندے کو خدا سے حق لینے کے لیے اس کا فقیر بننا پڑتا ہے، اور فقیروں کا نظام خدا نے جو چلایا ہے وہ آل رسول کا اور اولیاء کا چلایا ہے قیامت تک۔ فقیروں کا نظام کہیں اور نہیں ملے گا، دین کے اور نظام ہم قدر کرتے ہیں لیکن فقیری نظام کہیں پر نہیں ملے گا۔ یہ فقیر اللہ کے فقیر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے پیر مخلوق کی طرف میں رہتے ہیں۔ یہ فقیری نظام جو خدا سے وابستہ ہو، مخلوق سے بے نیاز ہو، دین کی دوسری خدمات میں بھی، دوسرے نظاموں میں، دوسرے مسلکوں میں، کھلے الفاظ میں، دوسری جماعتوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ فقیری نظام کہاں ملے گا؟ وہ تو جو آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں سے جڑے ہوئے ہوں گے اور جو اپنے کو کچھ نہ سمجھ کر امید کے ساتھ میں کسی جہاں خیرات ملنے کی امید ہو وہاں کے فقیر اپنے آپ کو بنا دیں گے۔ اسی امید پر تو مرید فقیر، اسی امید پر تو مرید پیر کا مرید بنتا ہے۔ کیا کہ سرکار مجھے اللہ تک پہنچا دو اور میرے آقا تک پہنچا دو، آل علی کے وجدان تک پہنچا دو، قرآن کے حق تک پہنچا دو۔ اس کے لیے پیری مریدی ہے۔ تعویذ گڈھے پریتوں کے لیے جو پیری مریدی کا نظام ہے وہ دکانداری ہے، پیری مریدی نہیں ہے۔ اولیاء کے آثاروں پر جاؤ تو فقیری کا مزاج سمجھائیں گے۔ ان کے پاس میں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ کل ہم وہاں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہاں، کارگزاری نہیں سنا رہا ہوں، کوئی ایوارڈ لینا مقصود نہیں ہے، لیکن میرے بچوں ان بزرگوں کے آستانوں پر تم بھی تو اپنی تمنا کے ساتھ میں کبھی خواہش پیدا کرو۔ 192 کلومیٹر دور پر تاج الاولیاء کا آستانہ ہے، لیکن میرے کتنے مرید ہیں جو اپنی طلب کے ساتھ میں یہ اجازت لیے کہ سرکار بڑی یاد آ رہی ہے تاج الورا کی، ہم جا کر آتے ہیں، اجازت دو۔ نہیں، اپنی جگہ تو بڑے مست ہے، خود ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بزرگوں کے آستانوں پر جانے کی؟ پیر بولے گا تو زبردستی کے جائیں گے وہاں پر، تقاضا تو تم کرو، اپنی بھوک کو تو ظاہر کرو کہ کسی آستانے پر سرکار ہم کو بھی تو اجازت دو۔ تو بھیک دلوانے کے لیے تو بھیجنے کے لیے تیار ہے یہ فقیر، یہ بھی تو فقیری ہے، آقاؤں کا منگتا ہی تو ہے، کیوں نہیں دلانے کے لیے بھیک بھیجے گا وہاں پر؟ خود ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھایا؟ ہم تو ان کے دروں کے منگتا ہے، آل رسول کے کل اولیاء کے، جو طلب کے ساتھ میں آگے بڑھے گا کہ ہمیں بھی بھیجیے، کیوں نہیں بھیجیں گے؟ جو بچے چاہتے ہیں برابر ان کو ہم اجازت دیتے ہیں۔ 6-7 دن پہلے اہل منشیات کو ہم نے اجازت دی، وہ لوگ گئے۔ اسی طریقے سے یہاں کے بھی کچھ ہیں، کل بھی یہاں کے بچے جا رہے ہیں، وہ تقاضے کیے ہیں مگر اپنے روح کو صحیح کرو ورنہ جا کر وہاں پر بھی دھکار دیے جاؤ گے۔ کیا مانگو گے؟ ان کی محبت میں جاؤ تو میں نے مثال دیا نا، دیا کہ نہیں دیا مثال، کہ محبت میں جاؤ گے، فنکشن میں آپ کے آئے ہیں محبت میں، تو پھر ان کو اپنے کھانے کی فکر نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ خود ان کے کھانے کا کہ انہوں آئے کہ نہیں محبت میں۔ ارے وہ عام لوگوں کو نہیں پوچھے، عام لوگ تو دعوت کے لیے آئے بابا، اس میں جانے والے لاکھوں ہوتے ہیں، ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں امت جا رہی ہے لیکن وہاں کی حق کی خیرات کو نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا بھکاری بن کے ان کے آستانوں پر آن لائن کعبہ کرا لیں گے، خالقی کے حاضر ہو کر وہاں پر اپنے دنیا کے مسائل حل کرا لیں گے۔ ارے وہ خیرات وہ دے دیتے ہیں، لیکن جو اہل نسبت ہوتے ہیں بالخصوص خانقاہ محمدی والوں کو وہ اولیاء گھور کر دیکھتے ہیں اس خیرات کے مانگنے کے لیے یہاں پر آنے کی ضرورت تجھے، یہ خیرات تو ہم خود تجھے تیرے پاس سے پہنچا دیتے۔ اس لیے میرے بچوں کو ہرگز کی اجازت نہیں ہے کہ دنیا کے فقیر اور بھکاری بن کر وہاں آستانوں پر جاؤ، کہیں حرف ہماری ذات پر نہ آ جائے۔ جاؤ تو ان کی محبت میں وہاں پر جاؤ، کائے کے لیے محبت میں جاؤ اور کہو کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ اس محبوب نے تمہیں جو کچھ صفات عطا کی ہے، اور وہ صفات اولیاء کو کیا ملتی ہے؟
وہ فقیری ہے ان کی فقیری ہے، اولیاء کی خاص صفات ان کی فقیری، اور فقیری کا مطلب بھکاری نہیں بلکہ وہ مخلوق سے مستغنی ہوتے ہیں، مخلوق کو دینے والے اور خالق سے وہ لینے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے نا، اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ وہ مخلوق کو دینے والے اور خالق سے لینے والے، وہ ہوتے ہیں اللہ کے فقیر۔ اور وہ جب ان کی محبت میں وہاں پر کوئی جاتے ہیں، اس لیے میرے آقاؤں نے اور اولیاء اکرام نے آستانوں کے اوپر اور بارگاہوں کے اندر میں 6 مہینے، 4 مہینے، 10 مہینے کا انہوں نے وہاں پر چلہ کشیاں فرمائی، خیرات مانگنے کے قابل بنے، تو ان بزرگوں نے نگاہ کرم فرما کر ان کے قلب کے اوپر فقیری کے نظام کو اس طرح سے کھولا اور اس طرح سے کھول دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اس سے ان کے قلب کو موڑ دیتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اچک اچک کے اندر کا کبر، اچک اچک کے اپنے اندر کا مزاج اور اچک اچک کر ماحول کے اثرات ان کے اندر میں نہیں آتے، بلکہ وہ تو شہید ہو جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، اللہ کا فقیر نہیں بلکہ اللہ والوں کا بھی میں فقیر ہوں۔ جو اللہ والوں کا فقیر بن جائے وہ اللہ کا فقیر نہیں بنے گا، اعلیٰ درجے پر اللہ کا فقیر بنے گا۔ کمی تو ہمارے اندر میں ہے، ہم بن نہیں سکے، بننے کے اسباب کو ہم نے اختیار نہیں کیا، کہیں نہ کہیں ہمارا کبر اور کہیں نہ کہیں اپنا مزاج اور اپنا کچھ نہ کچھ ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ کل فقیر بن جاؤ تو پھر فقیری کا مزاج وہ اولیاء اکرام ادا کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر پریکٹیکلی اور تھیوری دونوں طرح کے نظام ہوتے ہیں۔ کل وہاں کی حاضری ہوئی، یہ کوئی اپنا کارنامہ بتانے کے لیے نہیں، جن قافلے کے اندر میں ہمارے ساتھ میں لوگ تھے وہ تشدید گواہ ہے کہ وہاں پر پہنچے، وہاں کی حاضری ہوئی اور سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد میں وہاں سے بارگاہ سے نکل رہے تھے واپسی کے لیے ارادے میں، تو ہم سے ملاقات سے پہلے بھی بظاہر وہ ایک فقیر ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مانگنے والا ہے، لیکن بعد میں مجھے بتایا 2-3 لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو دینے کے لیے 20 روپے بڑھائے، 50 روپے بڑھائے تو انکار کرتے رہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہمارے بچے یہ 3-4 بچے مل کر کے قریب میں بیٹھے، دکھنے میں بالکل فقیر کہ نظر میں نہ پڑیں گے، لیکن وہ نظام ہے بزرگوں کا۔ اب یہ تو دین کو سمجھے گا بڑے رومانہ اچھالنے والوں سے یا بڑے صافے بننے والوں سے اور بڑے علم کے جاننے والوں سے، علماء سے، مفسرین سے، محدثین سے قدر کرو، نہ قدر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حق جو دین ملے گا وہ اللہ کے فقیروں کی دروں پر ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان دروں پر حاضری دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ان دروں پر چاہے خانقاہ میں ہو، کیا استادوں پر ہو یا اللہ والوں کے پاس میں ہو، تو ان سے فقیری کی خیرات مانگو کہ یا رسول اللہ، یا پنجہ پاک، یا مولا علی اور یا غریب نواز، یا غوث اعظم، کہ اے سراج الدین اولیاء، راجن شاہ ولی، حضرت یوسف، وہ فقیرانہ صفات کی جو خیرات آپ کو مولا علی کے خزانے سے ملی ہے، وہ فقیری کی صفت میرے قلب میں بھی پیدا کیجیے۔ یہ راستہ بتا دیا ہوں آپ کو۔ مانگو آسانوں پر، کیا مانگو؟ فقیری، اور وہ مانگے دنیا مانگنے والوں کو، دنیا کے لیے جانے والوں کو فقیری دیں گے؟ ان کی محبت میں جاؤ، محبت میں جا کر کہو کہ مولا علی نے، غریب نواز نے، حضور پیران پیر نے جو فقیری کا قلب آپ کو عطا فرمایا ہے، جو فقیری کا کاسہ آپ کو عطا کیا ہے اور فقیری کی خیرات بانٹنے کا آپ کو جو ذمہ دار بنایا ہے، وہ فقیری ہمیں عطا کیجیے۔ وہ بظاہر فقیر تھا، لیکن ان لوگوں نے پیسے بھی دیے، تو رکھو پیسے تمہارے پاس ہے، رکھو پیسے۔ بات کرنے والوں سے کہا، صورت دیکھتا گیا، حقائق کو بتا دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے کہہ بھی دیا، کہنے والوں نے کہ بچے کے پاس میں شاید اس نے یہ بھی کہا کہ آج چلو ہمارا ویڈیو بھی لے لو کہ دوبارہ ہم تم کو نہیں ملیں گے۔ ہاں، کتنی دور سے آپ بولے کتنی مرتبہ طلب میں گئے، اور یا کیا آستانوں میں جاؤ میرے بچوں، تو اس خیرات کو مانگنے کے لیے جاؤ، وہاں تم کو خیرات، اس لیے کہ اولیاء کے آستانوں پر حق کے دیغیں تیار ہے، دیغیں کھانے کے سارے ٹیبل تیار ہے، منہ میں پانی لا کر اچھی دعوتوں میں آٹو رکشہ کر کے چلے جاتے ہو، لیکن شرط نہیں آتی کہ خانقاہ آنے کے لیے تم ہیلے اور بہانے کرتے ہو، اولیاء کے آستانوں پر جانے کے لیے اپنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہو۔
ان کے در پر جاؤ فقیری کو مانگنے کے لیے کہ ہمارے قلب کو بھی وہ خیرات عطا کیجیے کہ جو خدا کے حق کو لینے کے لیے جو اللہ نے شرط لگا دیا کہ تم میرے سامنے فقیر بنو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج امت علم سے ہے، عمل سے ہے، تقریر سے ہے، تحریر سے ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے میرے بچوں صرف وہ صفت فقیری کی کمی ہے کہ جس کا نہ ہونا کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اور کچھ نہ ہو، لیکن اگر فقیری قلب مل جائے خدا کی قسم بے تاج کا بادشاہ ہے وہ، بے تاج کا بادشاہ ہے وہ خیرات ملتی ہے اولیاء کے آستانوں پر، اور ان ظالموں نے امتوں کو اولیاء کے آستانے سے روک کر اس دولت سے اس امت کو محروم کیا ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو اور خاندانوں کو، قبیلوں کو، علاقوں کو تمہارا کام کیا ہے کہ ان کو اس فقیری کا محتاج بنا کر ان فقیروں کی چوکھٹ پر پہنچاؤ، اولیاء کے آثاروں پر پہنچاؤ۔ سمجھ میں آگے کیوں جانا ہے؟ وہ دولت ملے گی، وہ دولت عطا کریں گے۔ کہ اس کے بعد میں ہم جب گاڑی میں بیٹھ کے نکلنے کے لیے تو سامنے آئے، اور سامنے آتے ہی جو کچھ بھی معاملہ تھا وہ سامنے آئے، تو میں جب اتر کے گاڑی میں ان سے ملا تو ملتے ہی اندازہ تو ہو جاتا ہے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، اس کو چمتکار کہہ کر اپنا ایڈورٹائزمنٹ دنیا میں نہیں کرنا۔ کیوں؟ مرغی کے پروں کے نیچے مردہ انڈا اگر 21 دن رہ جائے تو بچے اس میں نکل جاتے ہیں۔ تم خانقاہوں میں رہتے ہو، تابعداری کے ساتھ اس نظاموں کے اندر میں چل رہے ہو، کیا تم کو یہ جان اور یہ روح اور یہ روحانیت کی طاقتیں نہیں ملے گی؟ جیسے ہم نے ہاتھ پکڑا تو کہا کہ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وقت نہیں ہے، کہیے، بازو لے کر گئے، اور جو کچھ انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ واہ، کرنے والے تو ہم تقریر کے مالک تاج الاولیاء ہے، لیکن وہاں پر بھی تو یہ بتا دیا نا کہ ہم اپنے نظاموں کو کھول کر ہم اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے اپنے نام لیواؤں کو، اس لیے کہ اس خانقاہ کے اندر میں کل اولیاء کے نظاموں کا نظام چلتا ہے، کل اولیاء نوازنا چاہتے اس خانقاہ کی چوکھٹ سے۔ اب سمجھ میں آئی کی بات کیوں ہے اولیاء کی نگاہیں کرم اس خانقاہ پر؟ تاج الاولیاء جو نظام کو بنانے والے ہیں، اس فقیر نے یہ بات کہی کہ اب اپنے آستانے کو چھوڑ کر وارث انبیاء کے پاس سے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ہوتی ہے نام پر ہاں کی قلبوں سے نے لاکھ مار دی لاکھ کر کے یہ کفارہ نہیں ہوتا ان کے پاس میں۔ اولیاء کی بارگاہوں کے اندر میں بڑا سنبھل کر رہنا پڑتا ہے۔ وہاں جاؤ، اہل علم کے پاس میں جاؤ تو زبان کو قابو میں رکھو، اور اہل باطن کے پاس میں جاؤ، اولیاء کے پاس میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر رکھو۔ بیٹھے بیٹھے اتنی دیر ہو جاتی، وہ سوچ رہے یہ اتنا تو نہیں سمجھے تھے، وہ نہیں، دل کو جو سنبھال کر نہیں رکھے گا اس کو خاک نہیں ملے گا، دل بدل جائے گا، دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا۔ فقیر کہاں بنا تو؟ فقیر تو وہ ہے کہ اڑ گیا ہو تو جب تک خیرات اپنے کاسے میں نہ پڑے اس وقت تک اٹھنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ جس کا آگے کا پروگرام ہو، پچھلے کا ارادہ ہو، تو وہ فقیر کہاں ہے؟ اس لیے خانقاہ محمدی پر یہ نظاموں کے اندر میں آؤ چلو تو اپنے آپ کو فقیر بنانے کی کوشش کرو تو پھر کچھ ملے گا۔ اپنے پلان کے ساتھ میں اتنا یہاں پر، اس کے بعد میں یہ، اس کے بعد میں وہ، بس اس کے بعد میں تو آ جانے کا نہیں، ان کو خیرات کہاں ملے گی؟ تو کہا کہ ہم اپنے علاقے سے نکل کر آئے ہیں، کہاں لکھنؤ کے اندر میں والد صاحب وہاں کے ہیں، ان کے عاشق ہیں وہ۔ تو کہا کہ کچھ معاملہ ہوا تھا، معلوم ہو گیا معاملہ کیا تھا؟ ماں سے کہا کہ نہیں، اب تمہارے لیے ماں چھڑکی ماں کے باہر نکالتی ہے تو محبت ہوتی ہے کہ نفرت؟ پڑوسی چھڑکی مارے تو خطرے کی چیز ہے، ماں کی چھڑکی کو کبھی برا نہیں سمجھنا، وہ تو تمہاری ماں کی محبت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو تمہارا پیر بھی کبھی نظر انداز کر دے، یا یہاں پر تم کو وہ مقام نہ ملے، تمہاری نعت نہ پڑھائے، تم سے منقبت نہ پڑھائے، یا پھر تمہارا بیان نہ کرائے، جو یہیں پر اس جائے وہ تو پڑوسوں کے چھڑکے کھانے کے قابل ہے، ماں کی چھڑکی کو وہ قدر کہاں کیا؟ یہاں پر تو ایسے ماں کی چھڑکی کو سمجھو کہ تم کو دھکے مار کر خانقاہ سے باہر نکالے، اس کے بعد یہ کہے کہ جان ہے جب تک یہاں پر ہے، ہم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے، منہ کو موڑ کر، یہ نہیں کہ چپل پہن کر نکل جانا باہر۔
بلکہ یہ کہنا کہ ہمارا جنازہ یہاں سے نکلے گا، جنازے کو دھکا مارے، آپ اگر ہماری جان میں جان ہے جب تک دھکا مارے بھی تو ہم یہاں سے جانے والے نہیں۔ ماں کی شرکی کو فرما بردار اولاد اس کی قدر کرتی ہے، اور نافرمان جو اولاد ہوگی اور دوسرے بیٹوں کی زیادہ محبت ہوگی ان کو جھٹکیاں مار دے تو جا تیرا نقصان ہوگا، ماں کا کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے یہاں کی ناگواریوں کو بھی نہیں لگو، ہم کو مقامی نظر ہے، ہمارا اسٹارٹنگ ہے، ہمارے پہلے تو یہ کرتے تھے مگر اب تو کوئی پوچھا نہیں، بہت تیری ترقی کا راستہ ہے وہ اب نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ کیوں کہ ماں جھٹکی کس کو مارے گی؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ نافرمان بیٹا ہے اس کو جھٹکی مارتی نہیں، مارتی ہے جھٹکی، جھٹکی میں قیمتی ہوتی ہے۔ اولیاء کی بارگاہوں پر جاؤ تو کیا خیرات مانگو کہ وہاں پر ان کے در پر جو فقیری کے صفات ہے جو اللہ نے اپنے حق کے دینے کے لیے شرط لگائی اس خیرات کو مانگو، یعنی دین کا حق وہاں پر ملتا ہے تمہیں۔ اب اس جملے کے اوپر سن لو کہ ان لوگوں نے جو اولیاء سے رخ امت کا کاٹ دیا، کتنے بڑا ظلم کیا ہے امت کے اوپر۔ دین کی خدمتوں کے نام پر غذا کی صورت میں پائزن دیا ہے امت کو، پائزن دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں دین کی صورت میں۔ کیوں کہ جنہوں نے دین دیا انہیں سے امت کو کاٹ دیا، تو اب دین کا رہے گا؟ دین کے نام پر ڈپلیکیٹ دکانیں رہے گی، ڈپلیکیٹ دکانیں رہے گی۔ اس لیے وہاں پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب سننے کے لیے آپ تیار ہوئے ہیں تو پھر اس مسئلے کو تاج الاولیاء سے بھی عرض کر دیجیے۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ تاج الاولیاء ان کے پاس میں آئے ہوئے بھیجنے والے وارث پیا ہوں، اور جن کو بھیجا گیا ہے وہ اپنی جان کو جان، اپنے وطن کو وطن، بیوی بچوں کو بیوی بچے نہیں، بلکہ وہاں سے پیدل چل کر آئے اور یہاں پر اپنے اوقات گزارے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ لیکن درمیان میں کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ حق کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو آتا ہے نہ اہل بھی ہو تو ہم اتنا نوازتے ہیں۔ ان حقائق کو جانو اور ان کے سوکھے بدتر اس نظام میں مت چلو۔ تمہارے خانقاہ محمدی کا نظام صرف بیانوں کے سننے اور مجلسوں کے کرنے کرانے کا نظام نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں سے جہاں موقع ملے وہ فقیری کے صفات کی خیرات مانگو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی دنیا لے کر مت جاؤ بلکہ ان کی محبت میں ان کے پاس میں جاؤ۔ اس لیے ارادہ اور نیت کرو کہ جب بھی اولیاء کے آستانوں پہ جانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ ان اولیاء کے پاس ان کی محبت میں ہم جائیں گے۔ میلہ دیکھنے کو جا رہے ہیں، اس میں شرکت کو جا رہے ہیں، چادر چڑھانے کو جا رہے ہیں، نیاز کرنے، کیوں؟ وہ منت پوری ہو گئی، یہ کام پورا ہو گیا، وہ دکان پوری ہوگی، وہ تو برکت اور خیرات ہے۔ عام وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے، کھلا دیں گے وہ، لیکن ان کی محبت میں جاؤ تو عام کھانے والوں کی لسٹ سے اور ان کی لائن سے تم کو نکالے۔ تم وہ لائن میں کہاں کھڑے تھی؟ کہاں کھڑے؟ وہ لائن میں کہاں کھڑے؟ ہاں عامر میں ادھر آ جاؤ، تم وہاں لائن میں کیوں کھڑے کھانے والوں کی؟ تم تو ہماری محبت میں آئے سو ہے۔ اور فضل بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان اولیاء کے آستانوں پر، میرے آقاؤں کے آستانے پر تم اگر یہ تعلیمات خانقاہ محمدی کو لے کر ان اولیاء کے آستانوں پر جاؤ تو ہمارا بھی سر ذرا خوش ہوگا اور ہم بھی سر اٹھانے کے قابل ہوں گے کہ ہمارے مرید و خلیفہ یا اولیاء حضرات یوسف تاج الاولیاء یا غریب نواز، ہم تم کو تمہارے پاس میں اپنے بچوں کو تمہاری محبت میں ہم نے بھیجا ہے۔